آپ کے لیے مٹی کا ایک ممبر بنا دیا تھا تاکہ آپ اس پر تشریف رکھیں اور آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حدیث سے یعنی ابو داؤد کی اس حدیث سے دار الحدیث کے اندر تخت پر بیٹھ کر درس دینے کا ثبوت ہوتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر الدین پر بیٹھ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کے 4 قسم: حدیث عمر، حدیث اعمال، حدیث نیت، حدیث ہجرت، اور ایک 5واں نام ملا علی قاری نے نقل کیا طلیعۃ کتب الحدیث، اس لیے کہ علماء اس حدیث سے کتب احادیث کا آغاز کرتے اور اسلاف میں اخلاق کو اس طرف توجہ دلائی تو جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ خطیب بغدادی نے امام بخاری سے نقل کیا، فرمایا من اراد ان یبدا ان یصنف کتابا فلیبدا بہذا الحدیث۔ یہی مضمون عبد الرحمن بن مہدی سے نقل کیا گیا اور خطیبی نے نقل کیا۔ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ابن مہدی نے پہلے یہ بات کہی، امام بخاری کو اپنے مشائخ کے واسطے سے پہنچی، امام بخاری نے اس کو اتباع کیا قولاً اور فعلاً۔ قولاً اتباع تو یہ ہے کہ جو بات ابن مہدی نے فرمائی وہی بات امام بخاری نے فرمائی، اور فعلاً اتباع یہ کہ بخاری نے اپنی کتاب کا افتتاح اس حدیث سے کیا، اور اس کے بعد پھر امام بغوی، امام نووی اور دوسرے علماء نے اسی حدیث سے اپنی بعض کتاب شروع کیا۔ یہ حدیث بڑی ذو الفضائل، امام ابو عبید القاسم بن سلام فرماتے ہیں لیس فی احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمع واغنى واکثر فائدة من هذا الحدیث۔ عبد الرحمن بن مہدی، امام شافعی، امام احمد، علی بن مدینی، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ فرماتے ہیں یہ حدیث ثلث علم ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس کی توضیح یہ کی ہے کہ عمل کا تعلق 3 چیزوں سے ہے: قلب، زبان، جوارح۔ اس حدیث پاک عمل قلب کو ذکر کیا گیا، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مراد اور وہ ان کے الفاظ سے
ظاہر ہے. فرماتے ہیں اصول دین 3 احادیث. حدیث انما الاعمال بالنیات اور حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد اور حدیث الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دین نام ہے اتباع معمور، اجتناب محظور، توقی عن الشبہات کا، اور یہ تینوں چیزیں اسی وقت معتبر ہوں گی جبکہ عمل ظاہر کے اعتبار سے سنت کے مطابق اور باطن میں اللہ کا قصد کیا گیا. دین کے سارے اعمال کو تو حدیث الحلال بین میں ذکر کر دیا گیا اور صورت عمل کے سنت کے مطابق ہونے کو حضرت عائشہ کی حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد ذکر کیا گیا. بتا دیا گیا دین میں کوئی نئی چیز داخل کی گئی تو مردود. اور باطن میں اللہ کی رضا کے مقصود ہونے کو حدیث نیت میں بیان کیا گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے بکر بن داسہ نے نقل کیا کہ میں نے 5 لاکھ احادیث لکھی جن میں 4800 حدیثیں کتاب السنن میں لکھ دی اور ان میں سے 4 حدیثیں انسان کے دین کے لیے کافی. نمبر 1 حدیث انما الاعمال بالنیات. نمبر 2 حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اور نمبر 3 لا یؤمن احدکم حتی یرضى لاخیہ ما یرضى لنفسہ. نمبر 4 حدیث الحلال بین. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات بھی یہی ہے. پہلی حدیث سے تصحیح عبادات کا علم ہوتا ہے، دوسری سے تحفظ اوقات کا، تیسری سے ادائے حقوق کا اور چوتھی سے اجتناب من الشبہات کا. امام ابو داؤد سے دوسری روایت لا یؤمن احدکم حتی یرضى لاخیہ ما یرضى لنفسہ کے بجائے حدیث اذهب فی الدنیا یحبک الناس اذهب فی الدنیا یحبک اللہ واذهب فیما فی ایدی الناس یحبک الناس وارد. حافظ ابو الحسن طاہر ابن مفوض معافری فرماتے ہیں حافظ ابو الحسن طاہر ابن مفوض معافری نے ان 2 شعر میں ضبط کیا اور کہتے ہیں عمدۃ الدین عندنا کلمات 40 قالهن خیر البریہ اتق الشبہات واذهب ودع ما لیس یعنیک واعملن بنیہ. امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول یہ حدیث نصف العلم
کی وجہ ظاہر ہے، یا تو عمل کا تعلق قلب سے یا جوارح سے. اور عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں یہ حدیث 30 ابواب علم میں داخل ہوتی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں یہ حدیث علم کے 70 ابواب میں داخل ہے، یعنی وہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے. حدیث کے مخارج، حدیث کی اسی فضیلت و اہمیت کی وجہ سے لوگوں نے اس کا اعتنا کیا، اور حدیث کی کوئی مشہور کتاب اس سے خالی نہیں. میں نے خود یہ کتاب بحمداللہ تقریباً 40 کتابوں میں دیکھی، جن میں یہاں صرف 10 کا نام ذکر کر دینا کافی. ائمہ ستہ نے اپنی کتابوں میں تخریج کی، اور ائمہ اربعہ کی طرف یہ کتاب منسوب، یہ روایت منسوب. امام مالک نے موطا میں اس روایت کی تخریج فرمائی. اسی طرح ابن دحیہ نے موطا کی طرف اس کی نسبت کی. حافظ ابن حجر اسقلانی اور علامہ بلخشندی نے ابن دحیہ پر اعتراض کیا اور کہتے ہیں یہ وہم. میں کہتا کہ توہین کا دعویٰ غلط. موطا مالک کے بہت سے نسخے ہیں، بعض 12، بعض 14، بعض 16 اور بعض 20، بعض 30 نقل کرتے ہیں. اس وقت موطا امام مالک کے جو نسخے مطبوع پائے جاتے ہیں وہ 4 یا 5 ہیں. ایک یحییٰ بن یحییٰ مسنودی کا نسخہ، یہ بھی سب سے زیادہ مشہور ہے، اور جب علی الاطلاق موطا کا لفظ آتا ہے تو یہی نسخہ مراد ہوتا ہے. دوسرا ابو مصعب زہری کا نسخہ، اور تیسرا سوید بن سعید حدثانی کا، اور ایک چوتھا نسخہ محمد بن حسن شیبانی کا. یہ امام ابو حنیفہ کے تلمیذ، ان کے نسخے کو علی الاطلاق موطا نہیں کہتے بلکہ موطا امام محمد کہتے ہیں. اس لیے امام محمد نے اپنے نسخے میں تصرف کیا اور صرف مالک کی روایت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ امام ابو حنیفہ وغیرہ دوسرے مشائخ کی روایات بھی لی. موطا محمد کا جو نسخہ اس میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ یہ روایت نقل کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی احادیث کو بہت سے مشائخ نے جمع کیا. ابو نعیم اصفہانی نے جو مسند لکھی ہے اس میں یہ روایت موجود ہے، اور سیوطی نے لکھا ہے کہ امام شافعی نے بویتی کی روایت میں اس کی تخریج کی ہے، اور یہ روایت امام احمد نے اپنی مسند میں تخریج فرمائی. اس کے علاوہ جتنی بھی معروف سنن و مسانید کی کتابیں ملتی ہیں اکثر میں
یہ حدیث موجود ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب میں اس کو 6 جگہ روایت کیا. 7 جگہ بدء الوحی، کتاب الایمان، کتاب ابواب ہجرت، کتاب النکاح، ایمان النذور اور کتاب الحیل. اور اس کو یاد رکھنے کے لیے میں نے ایک جملہ ایجاد کیا، انا ہو وانی، انا ہو واحد، انا ہو قصد، واحد کاتب، عین سے نون سے نکاح، الف سے ایمان، ہے سے ہجرت، واو سے وحد، الف سے ایمان و نذور اور ہا سے حیل کی طرف اشارہ. اور اگر ایمان کا لفظ نہ لیا جائے، نذور کا لیا جائے، تو دوسرا جملہ ہے حان عونه، اس کی مدد کا وقت آ گیا. اس حدیث کے متعلق ایک بات کہنا ذہن سے اتر گئی. یہ حدیث اپنی شہرت کے باوجود حدیث غریب، امام ابو داؤد، ترمذی اور دوسرے ائمہ نے اس کی تصریح فرمائی. یحییٰ منفرد نے اس کے نقل کرنے میں محمد ابن ابراہیم تیمی سے، اور تیمی منفرد میں علقمہ سے، اور علقمہ منفرد حضرت عمر سے، اور عمر منفرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں نے ابو داؤد ترمذی نسائی میں تصریح کی. بعض علماء خطابی وغیرہ نے اس پر اتفاق نقل کیا. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ لفظ یعنی انما الاعمال بالنیات یا بالنیت، ابن ابی حاتم نے کتاب العلل میں ابو سعید الخدری سے، اور رشید عطار نے ابو ہریرہ سے، اور ابن عساکر نے اپنے امالی میں انس سے روایت کیا ہے. اور اسی طرح علوی سند سے حضرت علی سے منقول ہے، جس کو شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے رسالہ الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین کو اس سند نقل فرمایا. اس کا جواب یہ ہے کہ ان حدیثوں کی سند ثابت نہیں ہے، لہذا اب یہ کہا جائے گا کہ خطابی نے جو اتفاق نقل کیا ہے اس کا تعلق صحت سند اور لفظ معین سے. یعنی صحیح سند سے لفظ انما الاعمال بالنیات صرف حضرت عمر کی اس حدیث میں اس مخصوص سند سے وارد ہوا
اور کسی صحابی سے بالسند الصحیح یہ لفظ منقول نہیں، اور جن چاروں صحابہ سے منقول ہیں ان کی اسانید ثابت نیز یہ لفظ صرف اس سند سے ثابت ہے، یوں نفس نیت کے متعلق بہت سی احادیث وارد نہیں ہیں، جن میں ابن عباس کی حدیث لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد منیہ رواہ البخاری و مسلم، اور حضرت عائشہ کی حدیث یبعثون علی نیاتہم، اور اسی مضمون کی حدیث ام سلمہ کی وارد بخاری کی، عائشہ کی حدیث امام بخاری اور ام سلمہ کی امام مسلم نے تخریج فرمائی۔ اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث منقول ہے، اسی طرح ابو موسیٰ اشعری سے ایک روایت آئی ہے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فی سبیل اللہ، اس میں حدیث اس میں نیت کے معنی موجود ہے، اور ابن مسعود سے منقول ہے رب قتیل بین صفین اللہ عالم بنیت رواہ احمد، اور عبادہ ابن صامت کی حدیث میں ہے من غزا لا ینوی الا عقالا فلہ ما نوی رواہ البخاری فی تاریخہ والنسائی۔ یہاں مجھ کو ذرا سا تردد ہے کہ یہ عبادہ کا لفظ ہے یہ اس سے پہلا، اور یہی ابن مسعود کی حدیث کے بارے میں تردد ہے۔ حافظ عراقی نے لکھا ہے نیت کے باب میں 15 احادیث وارد ہیں، ان احادیث میں سے سب سے مشہور حدیث یہ حضرت عمر کی حدیث ہے، اور یہ خاص نیت کے بیانگی کے متعلق ذکر کی گئی، اور علماء میں بڑی شہرت پذیر ہے۔ امام بخاری نے جیسا کہ میں نے بتایا اپنی کتاب 7 جگہ تخریج فرمائی، اور 4 الفاظ سے۔ نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، اعمال و نیات دونوں جمع۔ نمبر 2 انما الاعمال بالنیات، نیت کے افراد کے ساتھ۔ نمبر 3 الاعمال بالنیات، انما کے حذف کے ساتھ۔ نمبر 4 العمل بالنیات، عمل اور نیت دونوں کے افراد کے ساتھ۔ اس کا مشہور لفظ الاعمال بالنیات، حافظ ابن موسیٰ المدینی نے اس کا انکار کیا، لیکن یہ لفظ ابن حبان کی صحیح، حاکم کی 40، بیہقی کی کتاب معرفت السنن والآثار میں وارد، اور ابو نعیم اصفہانی نے امام ابو حنیفہ کی جو مسند جمع فرمائی اس میں بھی اسی طرح سے ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں انما العمل بالنیہ وارد ہوا، اور ابن جارود کی روایت میں ان العمل بالنیہ وارد ہوا۔ نیت
نیات جمع ہے، اس کا مفرد نیت. نیت کی تفسیر امام خطابی نے کی ہے، قصدک الشیء بقلبک وتحری الطلب منک. جوہری کہتے ہیں نیت العزم. امام نووی فرماتے ہیں النیت القصد وهو عزیمۃ القلب. علامہ امامی رحمۃ اللہ نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ قصد و عزیمت میں دو فرق. پہلا فرق تو یہ ہے کہ قصد وہ ارادہ کہلاتا ہے جو متصل بالفعل ہوتا ہے، اور عزم کے لیے اتصال شرط وہ بعض مقدم ہوتا ہے. جیسے آدمی کا کوئی کام کل کرنے کا ارادہ ہو تو آج کا ارادہ عزم کہلائے، اور جب کل کام شروع کرنے کے وقت یہی ارادہ پایا جائے گا تو قصد کہلائے گا. نیت عزم کبھی قوی ہوتا اور کبھی ضعیف، لیکن قصد میں بات نہیں پائی جاتی. اگر قصد میں زور ہو تو مقصود کا آغاز نہیں ہو پائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نیت، قصد، ارادہ ایک حقیقت کی مختلف تعبیریں اور اس کے آگے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عمل، ایک علم اور دوسرے عمل. علم اصل اور بنیاد ہے. جب کسی چیز کا علم ہوتا جب بھی آدمی اس کا قصد کرتا، اور عمل اس کا پر اور سمرا ہے. پہلے نیت پائی جاتی، پھر اس کے بعد عمل پایا جاتا ہے. اور اس کی تعریف ہے انبعاث القلب الی ما یراہ موافقا لغرض اما عاجلا واجلا. دل کا کسی بات کی طرف اٹھنا جس کو دل اپنی غرض کے موافق سمجھتا، خواہ فی الحال یا فی المحال. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ غزالی کے اس کلام کو لے کر لکھا ہے النیت عبارت عن انبعاث القلب الی ما یراہ موافقا لغرض من جلب الحكم عودة ذر حالا ومآلا وخصصه الشرع بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله تعالى. علامہ شہاب الدین قراقی رحمۃ اللہ علیہ بہت تفصیل سے لکھا ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ارادہ و نیت میں ارادہ کی حیثیت جنس کی اور نیت کی حیثیت اور کی. ارادہ کی تعریف ہے الصفۃ المخصصۃ لأحد طرفي الممكن بما هو جائز عليه من وجود أو عدم أو حالة دون حالة أو هيئة دون هيئة وجميع ما يمكن أن يتصف به الممكن
بدلا من ضده اور خلافه اور نقیض اور یعنی ارادہ قلب کی وہ صفت ہے جو ممکن کو کسی امر جائز کے ساتھ خاص کرتا ہے، خاص کا وجود ہو یا عدم، کسی حال میں ہونا یا کسی حیث یا کسی زمانے میں خلاف، یہ صفت اللہ اور اس کے بندوں میں پائی جاتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی صفت اور بندوں کی صفت، بندوں کی یہ ابتدائی اور حادث صفت، اور اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا وجود لازم ہوتا ہے۔ انا اذا اردنا شيئا ان نقول له كن فيكون، اور ایک حدیث میں عطائی کلام، عذابی کلام، میرا دینا کلام کن کہہ دیتا ہوں چیز ہو جاتی، میری سزا کلام ہے کن کہہ دیتا ہوں، بنا بخدا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اور نیت ایک مخصوص ارادے کا نام ہے، الارادۃ المتعلقۃ باحتمالۃ الفعل الی ما یقلب، نیت وہ مخصوص ارادہ ہے جس کا تعلق فعل کے احتمالہ سے ہوتا ہے، جس سے فعل بدل جاتا ہے۔ یہ اتنی اجمالی سی حقیقت اللہ کی حقیقت، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ایک ہی فعل سے ایک قوم میں نفع کا ارادہ فرمائے اور دوسرے قوم کی طرف بارش ہو گئی، بعض صاف ہو گیا، بعض صاف۔ تو نیت و ارادہ میں فرق یہ ہوا کہ ارادہ کا تعلق اصل فعل سے ہوتا ہے اور نیت کا تعلق احالۃ الفعل سے۔ پھر اس کے بعد بعض تو کہتے ہیں کہ نیت کی حقیقت ہے احالۃ الفعل بلا وجہ شرعی، اس صورت میں لفظ نیت کی تعریف برائے واجبات، مستحبات اور مباحات سے داخل ہو جائیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ارادۃ الفعل، احالۃ الفعل الی جہت التقرب، فعل کو مائل کرنا تقرب الی اللہ کی طرف، یعنی ایسا ارادہ کیا جائے جس سے مقصود اللہ کی رضا ہو، اس صورت میں مباح تعریف سے خارج ہو جائے گا۔ نیز ارادہ نیت میں جیسے یہ فرق ہے کہ ارادہ کا تعلق اصل فعل سے ہوتا ہے اور نیت کا احالۃ الفعل، ایسے ہی ایک دوسرا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ارادہ عام ہے، اس
کا تعلق اپنے فعل سے بھی ہوتا ہے اور دوسرے کے فعل سے بھی ہوتا ہے، اور نیت خاص اس کا تعلق صرف اپنے فعل سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیت کے مختلف درجات، کبھی نیت کے ذریعے، جیسا کہ ابھی نیت کی تفسیر مذکور سے معلوم ہو گیا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن رجب وغیرہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ نیت سے کبھی تو تمییز معبود عن معبود مقصود ہوتا ہے۔ اس صورت میں نیت اخلاص کے معنی میں آتا ہے، اور نیت کرنے والا اپنے معبود کو دوسرے معبود سے ممتاز کر لیتا ہے، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے اور کوئی اللہ کے لیے کرتا ہے۔ نیت ہی کے ذریعے حقیقت بدلتی ہے، وہی سجدہ ہے، اللہ کے لیے ہو، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا کا سبب، اور وہی سجدہ خدا نخواستہ غیر اللہ کے لیے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ اسی طرح نیت سے عبادت و غیر عبادت میں فرق ہوتا، یہی گرمی کا غسل ہے، آدمی عادت کے طور پر کرتا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جو غسل جنابت کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کا عمل ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم دیا۔ صورت غسل دونوں میں فرق جو پایا گیا وہ نیت کی وجہ سے پایا گیا۔ اسی طرح سے ایک راستے پر چلنا، ایک آدمی تو عادت بنائے ہوئے چلنے کی چلنا، دوسرا آدمی جماعت میں شرکت کے لیے چلتا۔ پہلے کا چلنا اگر قصد مباح کے ساتھ تو مباح، زیادہ سے زیادہ مباح، اور دوسرے کا چلنا عبادت ہے، نیکی ہے، صورت ایک ہے لیکن دونوں کی حقیقت نیت کی وجہ سے تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح سے نیت کے ذریعے عبادات میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی 4 رکعت پڑھتا ہے، ظہر کی نیت سے فریضہ ظہر بن جاتا ہے، عشاء کی نیت سے پڑھتا ہے، فریضہ عشاء ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ نیت آ کر درجہ بندی کرتی ہے۔ ایک آدمی 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھتا ہے اور پھر ظہر پڑھتا ہے، ظاہر ہے کہ دونوں کی صورت یکساں ہے، مگر ایک سنت اور دوسرا فرض سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے پہلی مرتبہ سنت کی نیت کی، دوسری مرتبہ فرض کی، یہ درجہ بندی نیت کے ذریعے ہوئی، وہ صورت عمل ایک ہے۔ اسی طرح آدمی 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، اس کا درجہ سنت سے کم ہے، آخر وہی 4 رکعات کبھی نفل بنتی ہیں، کبھی سنت، کبھی فرض بنتی ہیں۔ یہ فرق اور امتیاز کیسے آیا؟ نیت کے ذریعے آیا۔ تو یہ نیت عادت و عبادت میں فرق کرتی ہے، عبادات کی درجہ بندی کرتی ہے، اور
معمول لہو اور غیر معمول لہو میں، اور معمول لہو میں تمیز پیدا کرتی ہے۔ کبھی یہی اللہ کی رضا کا عمل بن جاتا ہے اور کبھی یہی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہ جملہ جس طرح بھی احادیث میں وارد ہوا جملہ حصریہ ہے، اس لیے اس کے دونوں اجزاء معرفہ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب مبتدا و خبر معرفہ ہو تو جملہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، لہذا حاصل یہ نکلا کل عمل بنیت، اس پر نتیجہ یہ متفرع ہوا لا عمل الا بنیت۔ اب آگے اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حکم عام ہے یا خاص ہے۔ علامہ ابن منیر فرماتے ہیں اہل نظر کے نزدیک معروف تو یہ ہے کہ حدیث عبادات سے تعلق رکھتی ہے، لیکن امام بخاری نے اس کو معاملات میں بھی جاری کر دیا، اور ابو جعفر بن جریر طبری ابو طالب مکی امام غزالی اس کے عموم کے قائل ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ حنبل کی روایت میں فرماتے ہیں وَحِبُّ لِكُلِّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَصَدَقَةٍ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُتَقَدِّمَةً فِي ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَهَذَا يَأْتِي عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرِّ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ قول جمہور علماء سے نقل کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیت طاعت میں اثر کرتی، ہو سکتا نیت کی وجہ سے طاعت رہے، نیت خراب ہونے سے معصیت ہو جائے۔ یہی حال مباحات کا ہے، ایک چیز اپنی ذات کے اعتبار سے مباح، نیت سے اس کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ تفریح کے لیے جانا مباح، اگر نیت یہ ہے کہ طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا تو ذوق سے نماز پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، یہ بھی جانا نہیں ہو جائے۔ اور اگر نیت کسی فاسد امر کی ہے تو یہ چلنا اور جانا گناہ بن جائے گا، سیاح ہو جائے گا۔ لیکن نیت معاصی میں عمل نہیں کرتی، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نیت حسن سے معصیت حسنہ بن جائے، معصیت تو معصیت بھی رہے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی معصیت کئی قصود خبیثہ کی وجہ سے بہت سے خبائث کا مجموعہ اور حشر ہو جائے۔ ایک آدمی نے غلبہ شہوت سے زنا کر لیا، ایک معصیت،
دوسرے شخص نے دوسرے کی بیوی کو خراب کرنے کے لیے زنا کی، یہ ہم دو ہاں سے۔ تیسرے نے یہ سوچا اولاد حرام کی ہوگی، اتنا برپا ہوگا،